دوستوں آج ماہ رجب کی 18، 19، 20 تین تاریخوں میں سے یعنی آپ کے پاس 72 گھنٹے ہیں۔ 72 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص عمل جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے تمام بند نصیبوں کو کھول دیتے ہیں، اس کی قسمت کو سنوار دیتے ہیں، رستوں کی ہر رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، چینی کا ایک ایک دانہ اس کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 18، 19، 20 ان تین تاریخوں میں سے کسی بھی دن صرف 5 منٹ نکال کر اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ایک مٹھی چینی کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے، 5 منٹ کا یہ عمل ہے۔ بس آپ لوگوں نے 5 منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، ایک مٹھی چینی کا یہ خاص عمل، سورہ کوثر کا وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کی تمام بندشوں کو ہٹا دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، اس کی غربت، اس کی تنگ دستی، اس کے تمام معاملات کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ ایسا مستند اور ایسی جامع تسبیح ہے کہ جب آپ لوگ ایک مٹھی چینی پہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرمائیں گے، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک یقین کریں اس طریقے سے آپ کے معاملات کو بہتر کریں گے، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کے تالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ دوستوں، اگر کوئی بندہ گھر مانگے گا، گاڑی مانگے گا، بنگلہ مانگے گا، کوٹھیاں مانگے گا، جس چیز کی اللہ رب العالمین سے حاجت کرے گا، اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، یا پھر اس پر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، کسی نے سفلی کروا دیا ہے، یا کسی نے اس کے پتلے بنا کر دبا دیے ہیں، کوئی حسد کرتا ہے، یا آپ کا کوئی کھلا دشمن ہے جو ہر وقت آپ کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف عمل رہتا ہے، یا پھر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ لوگوں نے بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ رجب کی 18، 19، 20 تاریخ یعنی یہ 3 دن ہیں، 72 گھنٹوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ لوگوں نے 5 منٹ کا وقت نکالنا ہے اور ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی لا علاج بیماری جسم کے ریشے ریشے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اب یہ میری وہ بہنیں توجہ کریں جن کے شوہر توجہ نہیں دیتے، جن کی بیگمات ان پر توجہ نہیں کرتی، وہ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کریں، کیونکہ ان کے لیے یہ عمل کسی تحفے سے کم نہیں۔ ایک مٹھی چینی پر یہ عمل کریں اور آپ لوگوں نے توجہ دھیان کے ساتھ نیت کر کے، جو طریقہ بتاؤں اللہ والوں کا، اس طریقے سے آپ نے دھیان کر کر آپ نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے، اور تصور میں آپ نے دم کرنا ہے اور کوئی میٹھی چیز بنا لیں۔ کوئی میٹھی چیز بنانے نہیں آتی تو کسی دودھ میں ہی، مطلب سفید چیز ہو، وہ دودھ میں نا اگر آپ چینی گھول کر ان کو پلا دیں گی تو انشاءاللہ تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں آپس میں ایک دوسرے کی نہیں بنتی، تو جو گھر کی چینی کا برتن ہوگا، جو ڈبہ ہوگا، اس کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں اور پھونک مارے، دم کریں اور اس چینی کو اچھی طریقے سے ہلا لیں۔ اب وہ جیسے جیسے گھر والے اس چینی کا استعمال کریں گے، اللہ پاک آپس میں نفرتوں کو ختم فرمائیں گے اور محبتوں کو پیدا فرمائیں گے، اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ تو ملتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن پڑھ لے گا، دیکھیں 5 منٹ کا وقت نکالنا ہے، 72 گھنٹوں کا ٹائم ہے، 72 گھنٹوں میں سے اپنے لیے آپ لوگ 5 منٹ نہیں نکال سکتے، آپ لوگ خود سوچیں، اور اگر نہیں نکال سکتے تو آپ سے بڑا محروم کون ہوگا، آپ سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی آسانی کے طور پر 5 منٹ نہیں نکال سکتا۔ اور آپ لوگوں نے اس وظیفے سے پہلے استغفار بھی کرنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے
اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے نا تو اس کی فرض نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. سوچیں جب فرض نمازیں قبول نہیں ہو رہی تو نفل کیسے قبول ہوں گے؟ تو بہتر یہ پہلے استغفار کریں. استغفار کرنے کے بھی بہت سارے طریقے میں نے بتائے ہوئے ہیں. سب سے بہترین طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے استغفار کرنا. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اللہ رب العالمین سے کم و بیش 70 بار استغفار کرتے تھے. سب سے مستند روایت یہی ملتی ہے کہ نبی پاک 70 بار استغفار کرتے تھے. ویسے تو آپ 1000 بار بھی کرتے تھے, لیکن امت کی تعلیم کے لیے تاکہ ہم لوگ تھکے بھی نہ اور ہم لوگ استغفار بھی کر لیں. استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم اجرنی من النار, یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا پھر صرف استغفر اللہ, اتنا بھی پڑھیں گے نا صرف استغفر اللہ, تو یہ آپ کا جو استغفار ہے یہ ہو جائے گا. اور جب آپ لوگ اگر روتے ہوئے پڑھیں, یعنی اللہ پاک آپ کو اپنی راہ میں رونے کی توفیق عطا فرما دے, تو اللہ والو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا. یہ تو خود آپ کے معاملات یقین کریں ایسے بہترین ہوں گے, آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے اتنی زیادہ آسانیاں کیسے کر رہا ہے. بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 18, 19, 20 ان 3 تاریخوں میں سے کسی بھی دن اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے. اللہ والو اتوار کا دن تو ویسے ہی چھٹی کا دن ہوتا ہے, تو آپ لوگ چھٹی کے دن پڑھ لیں. یا پھر اتوار کے بعد پیر کا دن آتا ہے, وہ تو بہت زیادہ افضلیت والا دن ہے, کیونکہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. تو یہ جو پیر کا دن ہے یہ بھی بہت خاص ہے. اور منگل کا دن دیکھا جائے تو دیکھیں منگل کا دن نا ستاروں کے اعتبار سے یہ مریخ پڑتا ہے, تو اللہ والوں ستاروں کا ویسے ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو لہٰذا اتنا بتا دوں کہ یہ جو منگل کا دن ہے نا یہ بھی بہت خاص ہے. اول تو ماہ رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے قرآن مجید میں رجب کے مہینے کا ذکر آیا ہے. 4 مہینوں کا ذکر آیا, ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے, اور رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے. رجب کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں اگر کوئی مسلمان 7 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, اور پورا سال روزہ رکھنے کے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور آج کا جو یہ عمل ہے یہ صدقے کا عمل ہے. یقین کریں صدقے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں, اگر میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. بس اتنا کہوں گا پھر عمل کی طرف چلوں گا. صرف اتنا سا بتاؤں گا کہ آپ لوگ اگر صدقہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے, آپ کی صحت میں برکت ہوتی ہے, آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے, آپ کی عزت میں برکت ہوتی ہے, آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے, اور تو اور آپ کے حسن میں برکت ہوتی ہے. جو میرے بہن بھائی کالے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں گورا ہو جاؤں, مہنگی مہنگی کریمیں لگاتے ہیں, اس عمل کو پڑھیں, اللہ پاک کا نور نصیب ہوگا, اللہ پاک کا نور آپ کو عطا ہوگا. اللہ والوں یہ کوئی وظیفہ چھوٹا موٹا عمل نہیں, یہ سورہ کوثر بہت سادہ خاص صورت ہے. آپ نے زیادہ تر وظائف میں سورہ کوثر کو دیکھا ہوگا, اور جب ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ, اور اس میں آپ اللہ پاک کے صفاتی نام بھی پڑھیں گے جیسے یا رزاقوں کا بھی ذکر ہے, یقین کریں اس طریقے سے کامیابی ملیں گی, آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدا رہے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. ایک مٹھی چینی لے لیں اور چیک کر کے لیے گا کہ جو چینی ہے آپ کے پاس اس میں کچھ اور چیز شامل نہ ہو. بعض اوقات کچن میں ایسا ہوتا ہے کہ گرم مسالے وغیرہ کچھ گر جاتے ہیں, جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا وظیفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے. تو کوشش کریں کہ بہترین چینی کا انتخاب کریں, مطلب چینی کے موٹے دانے ہو تو بہتر ہے, کیونکہ یہ وظیفہ آپ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی لینی ہے, یا ایک مٹھی سے کچھ زیادہ لے لیں اور ایک کٹوری میں ڈال دیں. اچھا, آپ لوگوں نے چینی کو ہاتھ وضو کر کر ہی لگانا ہے, بغیر وضو آپ نے چینی کو ہاتھ نہیں لگانا. پہلے وضو کر لیں, وضو بنائیں, پھر ایک مٹھی چینی نکالیں اور کٹوری میں ڈالیں, مصلی بچھا کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने मुट्ठी भर चीनी को कोशिश करें कि कटोरी में रख लें, या अपने सामने रख लें, या अपने हाथ में भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अब आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप रिस्क में बरकत चाहते हैं, आप कारोबार में बरकत चाहते हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, नियत कीजिएगा इंशाअल्लाह आपके दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा, बंद कारोबार फिर दोबारा चल पड़ेगा। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी चाहते हैं, कारोबार में रुकावट है, बंदिशों का खात्मा चाहते हैं, आप पर नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से आप लोग निजात चाहते हैं, रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद रिश्ता, मनपसंद शादी चाहते हैं, आप अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं। आपकी कोई भी नियत है, कोई भी मकसद है, हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। मुट्ठी भर चीनी पर अपने मकसद की नियत कीजिएगा। और अगर आप लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, मकरूज है, कर्ज इतना ज्यादा है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा, करोड़ों का कर्ज है, आप नामुमकिन समझते हैं कि मेरा कर्ज उतर नहीं सकता, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, अल्लाह वालों फिक्र ना करें। आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये रजब का महीना बहुत खास महीना है। इस महीने की फजीलत और बरकत को आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि ये रजब का महीना कितना खास महीना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। अल्लाह पाक ने इस महीने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान करी है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अल्लाह वालों, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि आप लोगों ने किस तरीके से एहतिमाम करना है, और फिर आप लोगों ने अपने खास मकसद को ज़हन में रखे आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सिर्फ आपके लिए मैं इस वजीफे को फौरी तौर पर बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक का जो नाम पढ़ना है वो बहुत ही खास नाम है। रब्बे काबा के दो नामों का वजीफा है। आपने या रज़्ज़ाकू और या फत्ताहू को पढ़ना है। या रज़्ज़ाकू यानी रिज्क देने वाली ज़ात, रब की ज़ात है जो रज़्ज़ाक है, जो राज़िक है। राज़िक सिर्फ रब की ज़ात है। जब हर कोई जानता है कि राज़िक रब है, तो फिर लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि रब्बुल आलमीन से हम लोग रिज्क मांगे जो कि राज़िक है, उसके सामने हाथ फैलाया जाए। और या फत्ताहू जो रास्तों को खोलता है, जो रास्ते की रुकावटों को, बंदिशों को, मुसीबतों को, दुश्मनों को हटा देता है। या फत्ताहू पढ़ने की देर है। रास्ते में मौजूद पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं, पहाड़ भी रास्ते से हट जाते हैं। और जब बंदा या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू को रजबुल मुरज्जब के महीने में पढ़ता है, रजब के इन खास दिनों में, इन खास अय्याम में, इन खास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ा जाता है, तो रिज़्क खुद ब खुद चलकर आपके कदमों में आ जाता है। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया। या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाकू या फत्ताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, यानी 100 दानों वाली एक तस्बीह आप लोगों ने मुकम्मल पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा जो है वो पूरे महीने इसकी तासीर रहेगी। और जहां तक मैं इस वजीफे के बारे में जानता हूँ, इंशाअल्लाहुल अजीज, अगर मेरे रब ने चाहा तो, अगर मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो 27 रजब जो कि शबे मेराज की रात है, उससे पहले आपकी ये हाजत पूरी हो जाएगी। जिस हाजत को लेकर आज आप लोग बैठेंगे, अल्लाह पाक वो हाजत पूरी फरमा देगा। अब आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। आप लोगों ने पहले या रज़्ज़ाकू फिर या फत्ताहू पढ़ना है। इस तरीके से दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, और आप लोगों ने 100 बार यानी एक पूरी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है।
اور کوشش کریں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی اگر لے کر بیٹھیں گے تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ یا رزاق یا فتاح مٹھی بھر چینی پر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ، جتنی خلوص نیت، جتنے یقین کامل سے پڑھو گے اتنی ہی جلد معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی مہینے آ رہے ہیں، یہ رجب، شعبان، رمضان، یہ تینوں مہینے بہت خاص ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کون کون سے وظائف آپ کو اس چینل پہ ملیں گے۔ جو میرے سبسکرائبر پچھلے سال سے میرے ساتھ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کو کتنے مستند وظائف اس چینل کے تھرو ان کو ملتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بھی مستند وظیفے، ایسے وظیفے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئیں گے، ایسے خاص اعمال ہمارے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو آپ کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والو، ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے یا رزاق یا فتاح پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، یہ خاص بھی ہے اور سب سے چھوٹی صورت بھی ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ لوگ پڑھیں گے، اور اللہ والوں میرے ساتھ ذرا سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے، جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابیوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے بندشوں کا، رکاوٹوں کا توڑ کہا جاتا ہے، جادو جنات کا آخری حل کہا جاتا ہے، رزق اور دولت میں وسعت کا آخری وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر آپ اس طرح پڑھیں گے جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ اللہ والوں، آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں شاید وقت لگ رہا ہو، لیکن انشاءاللہ مٹھی بھر چینی پر یا رزاق یا فتاح اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ ہی لگیں گے۔ اب مٹھی بھر چینی پر آپ نے یہ خاص وظیفے جو پڑھنے ہیں، جو تیسرے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ حروف مقطعات ہیں، یعنی آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم، اللہ والو، یہ قرآنی وہ آیات ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ برکت کے لیے ہر بندہ لوہے قرآنی کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گلے میں لوہے قرآنی رکھتے ہیں، تو اللہ والو آپ لوگوں نے بھی لوہے قرآنی کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ الف لام میم کا پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ الف لام میم کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے الف لام میم کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اب اللہ والوں، سمجھنے والی بات اب ہے، اب آپ لوگوں نے پھونک مار دی، چینی پر دم کر دیا، اب آپ لوگ دعا مانگ لیں جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی جائز حاجت ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، اور جس کی نیت کر کے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے اس حاجت کو اللہ پاک سے دعا کے ذریعے مانگنا ہے۔ دعا کوشش کریے گا کہ لمبی کریں اور اللہ پاک سے دیر تک گفتگو کریں، اپنے تمام مسئلوں کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔
یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، مطلب اب چینی کا کیا کرنا ہے، چینی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگ دعا مانگ لیں، مطلب مصلی ابھی نہیں چھوڑنا، پہلے دعا مانگ لیں۔ اب آپ لوگوں نے جب دعا مانگ لی تو اس کٹوری میں اگر آپ نے چینی کو رکھا ہے یا مٹھی میں پکڑا ہوا ہے یا پھر آپ لوگوں نے پلیٹ میں رکھا، جو بھی ہے آپ کے پاس، اب آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اپنی چھت پہ رکھ دیں پلیٹ سمیت۔ یعنی آپ لوگ کوشش آپ نے کرنی ہے، آپ نے دعوت کری ہے، ایک طریقے سے مہمان نوازی آپ نے کرنی ہے چڑیا کی، اور جو دیگر حشرات الارض ہیں وہ خود اس پلیٹ میں سے چینی کھاتے رہیں گے۔ اب وہ چینی ایک دن میں تو ختم نہیں ہوگی، 2 دن میں بھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ لگ جائے۔ تو اللہ والو آپ نے چینی ڈالنی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر وظیفہ پڑھا ہے، اللہ پاک کا کلام پڑھا ہے، تو اس کی تعظیم ہم لوگوں پر فرض ہے، تو ہم لوگوں نے تعظیم ضرور کرنی ہے۔ تو اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو قبرستان میں بھی جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ڈال دیں، یا پھر جو پیڑ ہوتے ہیں بڑے بڑے، نیم کے پیڑ ہو گئے، برگد کے پیڑ ہو گئے، ان پیڑوں کی جڑوں میں بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں، وہاں پر بھی کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ پیڑوں کے اوپر کنڈال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ پیڑوں پر پیڑ کے سائے میں بیٹھنے کے لیے چڑیاں آتی ہیں، تو لوگ وہاں پر چاول چینی وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ لوگ اپنی چینی کو بھی وہیں ڈال دیں۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ تعظیم کے ساتھ، مقصد کہ گرے نہ، پاؤں کے نیچے نہ آئے، اس طریقے سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی جگہ نہیں، کوئی بہت اچھی سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے ہیں جہاں یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اس کا کچھ میٹھا بنا لیں، اور جو بچے ہوتے ہیں گلیوں میں، جسے ہم معصوم بچے کہتے ہیں، ان بچوں کو کھلا دیں۔ اللہ والو یہ عمل آپ لوگ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، برکت ایسی آئے گی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ گھر کے کونوں کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کا رکا ہوا کاروبار چل پڑے گا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام معاملات زائل ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔